تدبر قرآن امین احسن اصلاحی بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدمہ حامدن و مسلین۔ اس کتاب پر میں کوئی مقدمہ لکھنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اب سے بہت پہلے میں نے تدبر قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس کے غالباً 2-3 ایڈیشن نکل چکے ہیں۔ یہ کتاب میں نے اسی مقصد کے لیے لکھی تھی کہ یہ میری تفسیر کے لیے مقدمے کا کام کر دے گی، چنانچہ ارادہ یہی تھا کہ اسی کو تفسیر کے شروع میں لگا دیا جائے گا، لیکن اب جب اس نگاہ سے اس کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ بہت پہلے لکھے جانے کی وجہ سے اس میں بعض کمیاں بھی رہ گئی ہیں اور اس کے بعض مقامات میں غیر ضروری طوالت بھی ہے۔ اگر اسی کو بعینی ہی کتاب کے ساتھ جوڑ دیا گیا تو یہ اس کتاب کے ساتھ ناانصافی ہوگی، چنانچہ دوسرے ضروری کاموں کو نظر انداز کر کے مجھے اس مقدمے کے لیے قلم سنبھالنا پڑا۔ وَبِيَدِ اللَّهِ التَّوْفِيقُ۔ نمبر 1، اس تفسیر کا مقصد اور فہم قرآن کے وسائل۔ اس کتاب کے لکھنے سے میرے پیش نظر قرآن حکیم کی ایک ایسی تفسیر لکھنا ہے جس میں میری دلی آرزو اور پوری کوشش اس امر کے لیے ہے کہ میں ہر قسم کے بیرونی لوث اور لگاؤ اور ہر قسم کے تعصب و تخرب سے آزاد اور پاک ہو کر ہر آیت کا وہ مطلب سمجھوں اور سمجھاؤں جو فی الواقع اور فی الحقیقت اس آیت سے نکلتا ہے۔ اس مقصد کے تقاضے سے قدرتی طور پر میں نے اس میں فہم قرآن کے ان وسائل و ذرائع کو اصل اہمیت دی ہے جو خود قرآن کے اندر موجود ہیں، مثلاً قرآن کی زبان، قرآن کا نظم اور قرآن کے نظائر و شواہد، اور دوسرے وسائل جو قرآن سے باہر کے ہیں، مثلاً حدیث، تاریخ، سابق آسمانی صحیفے اور تفسیر کی کتابیں۔ اگرچہ اپنے امکان کے حد تک میں نے ان سے بھی فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان کو داخلی وسائل کے تابع رکھ کر ان سے استفادہ کیا ہے۔ جو بات قرآن کے الفاظ، قرآن کے نظم اور قرآن کی خود اپنی شہادتوں اور نظائر سے واضح ہوگی، میں نے وہ لے لی ہے۔ اگر کوئی چیز اس کے خلاف میرے سامنے آئی ہے تو میں نے اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے اس کو جانچا ہے۔ اگر دینی اور علمی پہلو سے وہ کوئی اہمیت رکھنے والی چیز ہوئی ہے تو میں نے اس پر تنقید کر کے اس کو سمجھنے اور اس کے صحیح پہلو کو متعین کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر بات کچھ یوں ہی سی ہوئی ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا ہے، بے ضرورت اس پر طبع آزمائی نہیں کی ہے۔ نمبر 2، فہم قرآن کے داخلی وسائل۔ اب اختصار کے ساتھ میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مذکورہ دونوں قسم کے وسائل سے میں نے اس کتاب میں کس طرح فائدہ اٹھایا ہے۔ پہلے داخلی وسائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن کی زبان۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اور عربی بھی وہ عربی جو فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے معجزے کی حد کو پہنچی ہوئی ہے۔ جن و بشر میں سے کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں کہ اس کے مثل کلام پیش کر سکے۔ سبع معلقہ میں لبید آخری شاعر ہیں۔ ان کے ایک شعر پر سوکھ عکاظ میں تمام شعرائے وقت نے ان کو سجدہ کیا، اور عرب کی روایت کے مطابق اعزاز کے طور پر ان کا قصیدہ خانہ کعبہ پر آویزاں کیا گیا۔ یہ لبید بعد میں مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے شعر کہنا ترک کر دیا۔ جو شاعر تمام عرب شعراء کا مسجود، وقت کا ملک الشعراء اور عرب کی فصاحت و بلاغت کا مظہر کامل ہو، اس کے یوں ترک شعر پر لوگوں کو بڑا تعجب ہوا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ اب آپ شعر نہیں کہتے؟ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، بعد القرآن، کیا قرآن نازل ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے کوئی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ قرآن کے اعجاز بلاغت کے آگے صراف گندگی و سپر اندازی کا یہ اظہار و اعتراف اس عظیم شاعر کی طرف سے ہے جو اپنے زمانے میں جیسا کہ گزرا عرب کے تمام فصاحت و بلاغت کا نشان و علم تھا۔ جب وہ اس طرح قرآن کے آگے سجود ہو گیا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ عرب کی تمام فصاحت و بلاغت نے قرآن کی فصاحت و بلاغت کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس کے بعد کسی اور کے لیے قرآن کے آگے نگاہیں اونچی کرنے کا کیا امکان باقی رہ گیا؟ اس درجے و مرتبے کے کلام کے زور و اثر اور اس کی خوبیوں اور طاقتوں کا اگر کوئی شخص اندازہ کرنا چاہے تو یہ کام ظاہر ہے کہ وہ اس کے ترجموں، اس کی تفسیر اور اس کی لغتوں کے ذریعے سے نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس کو اس کی زبان کا ذوق پیدا کرنا پڑے گا جس میں وہ کلام ہے۔ کسی زبان کا ذوق پیدا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے فطری رجحان طبیعت اور لطافت ذوق کے ساتھ ساتھ اس زبان کی مشق و ممارست ناگزیر ہے۔ برسوں کی محنت اور
عدلت کے بعد کہیں آدمی میں کسی زبان کا ذوق پیدا ہوتا ہے، اور اگر زبان اپنی مادری زبان نہ ہو تو یہ مشکل دو چند اور سہ چند ہو جاتی ہے۔ عربی زبان بالخصوص قرآن کی زبان کے معاملے میں ایک مشکل یہ بھی ہے کہ اس وقت وہ زبان کہیں بھی رائج نہیں ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ عرب اور عجم دونوں ہی میں اس وقت جو عربی پڑھی پڑھائی اور لکھی بولی جاتی ہے وہ اپنے اسلوب اور انداز، اپنے لب و لہجے اور اپنے الفاظ و محاورات میں اس زبان سے بہت مختلف ہے جس میں قرآن ہے۔ ہمارے اپنے عربی مدرسوں میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ یوبی، نفحۃ الیمن یا زیادہ سے زیادہ حریری و متنبی کے قسم کی عربی ہے۔ عرب، شام اور مصر میں جو عربی رائج و مقبول ہے اس کا انداز ان ممالک کے رسائل و اخبارات سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ زبان عربی ضرور ہے لیکن قرآن کی زبان سے یہ اتنی مختلف ہے کہ اس کا ذوق صرف یہ کہ قرآن کی زبان کا کوئی ذوق نہیں پیدا کرتا بلکہ قرآن سے بیگانہ کرتا ہے۔ قرآن مجید جس زبان میں اترا ہے وہ نہ تو حریری و متنبی کی زبان ہے، نہ مصر و شام کے اخبارات و رسائل کی، بلکہ وہ سالی زبان میں ہے جو امرۃ القیس، عمر بن کلثوم، زہیر اور لبید جیسے شعراء اور قیس بن سعدہ جیسے بلند پایہ خطیبوں کے ہاں ملتی ہے۔ اس وجہ سے جو شخص قرآن کی زبان کے اعجاز کا اندازہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دور جاہلیت کے شعراء و ادباء کے کلام کے محاسن و معادیب کے سمجھنے کا ذوق پیدا کرے۔ اس کے بغیر کوئی شخص نہ تو یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ قرآن عربی زبان کے محاسن کا کیسا کامل نمونہ ہے، اور نہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے انداز میں وہ کیا سحر ہے جس نے تمام فصیحوں اور بلیغوں کو ہمیشہ کے لیے عاجز درماندہ کر دیا۔ اگرچہ اس بات میں شبہ نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے شاعروں اور خطیبوں کے کلام کا بڑا حصہ دست برد زمانہ کی نظر ہو گیا، لیکن پھر بھی اتنا ذخیرہ موجود ہے کہ اصل مقصد کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پچھلے 50 سال میں بہت سے ایسے دوادین شائع ہو چکے ہیں جو پہلے ناپید تھے۔ شعراء کے کلام کے ایسے مجموعے بھی دستیاب ہیں جن میں کلام عرب کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اگرچہ ان کے اندر منحول کلام بھی شامل ہے، لیکن عربیت کا ذوق رکھنے والے آسانی سے ان کے خالص اور منحول میں امتیاز کر سکتے ہیں۔ خطبائے جاہلیت کے جواہر ریزوں کے لیے پہلے جاخت، مبرد اور ابن حدید وغیرہ کی کتابوں کی خوشہ چینی کرنی پڑتی تھی، اب یہ خطبات الگ کر کے شائع کر دیے گئے ہیں۔ غرض طالب اور قدردان کے لیے تربیت ذوق کا کافی سامان موجود ہے، ضرورت ہمت اور شوق کی ہے۔ اس تمام دراز نفسی کو اس مفہوم میں نہ لیجئے کہ میں اس امر کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ میرے اندر یہ ذوق موجود ہے۔ میرا مقصد صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ قرآن کی زبان کی نوعیت کیا ہے اور اس کے ادبی محاسن کو جانچنے اور تولنے کے لیے کسوٹی اور معیار کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں نے اس کی تفسیر کے لیے قلم اٹھانے سے پہلے ادب جاہلی کے تمام ذخیرے کو اچھی طرح پڑھ لیا ہے جو مجھے دستیاب ہو سکا ہے، اور جو قرآن کی کسی ادبی، نحوی اور معنوی مشکل کے حل کرنے میں کسی پہلو سے مددگار ہو سکتا ہے۔ میں بے تکلف یہ بات بھی اس موقع پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں نے کیا ہے اس میں زیادہ دخل مجھے نہیں بلکہ میرے استاذ مولانا فراحی رحمۃ اللہ علیہ کو ہے۔ انہوں نے اس طرح کی ساری چیزیں پڑھ کر قرآن کی تفسیر میں کام آنے والی ہر چیز کو نشانزد کر دیا تھا۔ میرا کارنامہ صرف اس قدر ہے کہ میں نے ان چیزوں کو اچھی طرح ہضم کر لیا ہے اور قرآن کی مشکلات حل کرنے، اس کے اسالیب و محاورات کو جانچنے اور لطافتوں اور نزاکتوں کو پرکھنے میں ان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ صرف زبان و اسلوب ہی کے معاملے میں نہیں بلکہ اہل عرب کے معروف و منکر، ان کی معاشرتی زندگی کی خصوصیات، ان کی سوسائٹی میں خیر و شر کے معیارات، ان کے سماجی، تمدنی اور سیاسی نظریات، روزمرہ کی زندگی میں ان کی دلچسپیاں اور مشاغل، ان کے مذہبی رسوم و عقیدات، غرض اس طرح کی ساری چیزوں کے سمجھنے میں جو مدد ان کے لٹریچر سے ملتی ہے وہ کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی۔ ان چیزوں سے صحیح واقفیت اس شخص کے لیے نہایت ضروری ہے جو قرآن کے اشارات و تلمیحات اور اس کی تاریزیات و کنائیات کو اچھی طرح سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا چاہتا ہو۔ قرآن نے اس طرح کی ساری ہی چیزوں سے
تعرض کر کے ان کے اندر جو خیر تھا اس کو اجاگر کیا ہے، جو شر تھا اس کو مٹایا ہے۔ اس وجہ سے اثناء کلام میں ایسے اشارے اور کنائے بار بار آتے ہیں جن کی پوری وضاحت اس وقت تک مشکل ہے جب تک اسلام کی اصطلاحات کے ساتھ ساتھ اس آدمی جاہلیت کی بدعات سے بھی واقف نہ ہو۔ مسئلے کو واضح کرنے کے لیے بعض مثالیں پیش کرنا مناسب ہوتا، لیکن تفسیر میں جگہ جگہ اس کی مثالیں آئیں گی، اس وجہ سے یہاں صرف اشارے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ امر ملحوظ رہے کہ عرب جاہلیت کے متعلق ہماری تاریخ کی کتابوں میں جو مواد ملتا ہے وہ زیادہ تر سطحی اور سرسری معلومات پر مبنی ہے۔ اس میں سے ان چیزوں کے باب میں کچھ زیادہ رہنمائی نہیں ملتی جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے۔ عام طور پر ہمارے مورخوں نے اہل عرب کی جو تصویر کھینچی ہے وہ کسی انسانی معاشرے کی نہیں بلکہ ڈھوروں ڈنگروں کے کسی گلے کی ہے۔ اس کو دیکھ کر یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ یہ اس قوم کی تصویر ہے جو کہ کبھی ملت ابراہیم علیہ السلام اور دین اسماعیل علیہ السلام کی وارث رہی ہے۔ ایسا انہوں نے اس خواہش کے تحت کیا ہے کہ اس کے بغیر ان کے نزدیک اسلام کا اعجاز نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے خیال میں اسلام کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے ڈھوروں ڈنگروں کا ایک گلہ لیا اور تمام عالم پر اس کا پلہ بھاری کر دیا۔ اس بات کا ایک پہلو اگرچہ صحیح ہے لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو نظر انداز ہو گیا ہے، وہ یہ کہ اگر عرب فی الواقع ایسے ہی ڈھوروں ڈنگروں پر مشتمل تھا تو وہ قرآن جیسی کتاب کے حامل کیسے بن سکتے؟ میرے سامنے چونکہ ابتدا سے ہی یہ سوال رہا ہے، اس وجہ سے مجھے تاریخ کی کتابوں سے قطع نظر کر کے عرب جاہلیت کے لٹریچر میں ان کی تصویر کا حسن و قبیح دونوں دیکھنے کی کوشش کرنی پڑی، اور اس کوشش سے میری معلومات میں جو اضافہ ہوا میں نے اس تفسیر میں اس سے پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ میں نے زبان کے مسئلے کو محدود مفہوم میں نہیں بلکہ نہایت وسیع مفہوم میں لیا ہے۔ اصل شے جو قرآن کے سمجھنے میں کارآمد ہے وہ اس زبان و ادب کا اعلیٰ مذاق ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ جس میں یہ مذاق نہ ہو وہ محض لغت کی ورق گردانی سے قرآن کے محاسن کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ لوگ مجھ سے اکثر سوال کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کی مشکلات حل کرنے میں کس لغت پر اعتماد کریں۔ اس سوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ یہ گمان رکھتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی حسب منشا لغت مل گیا تو قرآن کی مشکلات کے لیے ان کو کلید ہاتھ آ جائے گی، حالانکہ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ زبان کا مذاق رکھنے والے کے لیے تو لغت بے شک ایک کارآمد چیز ہے، لیکن جس میں یہ مذاق پیدا نہیں ہوا ہے اس کے لیے لغت ایک بے سود شے ہے۔ میں نے جس لغت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا ہے وہ لسان العرب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب لسان استعمالات اور شواہد و نظائر کے ذریعے سے اکثر لفظ کے مختلف پہلو واضح کر دیتے ہیں۔ یہ چیز بہت مفید ہے۔ میرے نزدیک لسان کی اہمیت اسی پہلو سے ہے اور اسی مقصد کے لیے ہے، اس کی مراجعت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات قرآن کے کسی لفظ کے تحت اہل تاویل کے اقوال جو وہ نقل کر دیتے ہیں ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن عام لوگ اسی کو بڑی تحقیق سمجھتے ہیں۔ امام راغب کے مفردات کو بعض لوگ بڑا درجہ دیتے ہیں، اسی اعتبار سے تو فی الواقع اس کا بڑا درجہ ہے کہ وہ خالص قرآن کی لغت ہے، لیکن حل مشکلات کے سلسلے میں جب کبھی میں نے اس کی مراجعت کی تو مجھے اس سے مایوسی ہی ہوئی۔ نظم کلام کسی کلام کا ایسا جزو لا ینفک ہوتا ہے کہ اس کے بغیر کسی عمدہ کلام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ قرآن جس کو فصاحت و بلاغت کا معجزہ قرار دیا جاتا ہے، جو فی الواقع معجزہ ہے بھی، ایک بہت بڑے گروہ کے نزدیک نظم سے بالکل خالی کتاب ہے۔ ان کے نزدیک نہ ایک سورہ کا دوسری سورہ سے کوئی ربط و تعلق ہے، نہ ایک سورہ کی مختلف آیات ہی میں باہم کوئی مناسبت و موافقت ہے، بس مختلف آیات مختلف صورتوں میں بغیر کسی مناسبت کے جمع کر دی گئی ہیں۔ حیرت ہوتی ہے کہ ایسا فضول خیال ایک ایسی عظیم کتاب کے متعلق لوگوں کے اندر کس طرح جاگزی ہو گیا ہے۔
جس کے متعلق دوست دشمن دونوں ہی کو اعتراف ہے کہ اس نے دنیا میں ہلچل پیدا کی، اذہان و قلوب بدل ڈالے، فکر و عمل کی نئی بنیادیں استوار کیں اور انسانیت کو ایک نیا جلوہ دیا۔ اگر فی الواقع قرآن میں کوئی نظم و ترتیب نہیں ہے تو پھر تو بہترین ترتیب نزولی ہوتی، جس ترتیب سے آیتیں نازل ہوئی تھیں اسی ترتیب کے ساتھ مصحف میں جمع کر دی جاتی، لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ مصحف کی ترتیب نزولی نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ہدایت کے تحت خاص آیات کے لیے خاص مواقع معین کیے گئی تھیں۔ دوسری مناسب ترتیب مقداری ہو سکتی تھی، یعنی آیتیں برابر کی مقدار میں مختلف صورتوں میں جمع کر دی جاتی، لیکن ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ یہ صورت بھی نہیں ہے، بلکہ صورتیں چھوٹی بھی ہیں اور بڑی بھی ہیں، اور کتنی ہی چھوٹی صورتیں ہیں جو اپنی سے بڑی صورتوں پر مقدم ہیں۔ یہ صورتوں کی حد بندی بھی اس صورت میں کچھ غیر ضروری سی ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے کہ حفاظ کی سہولت کے لیے تو یہ پاروں کی حد بندی کافی تھی، لیکن ہر صاحب علم کو معلوم ہے کہ صورتوں کی حد بندی اور ان کی ترتیب تمام تر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے تحت عمل میں آئیں۔ حالانکہ پاروں کی تقسیم بہت بعد کی چیز ہے، اس خیال کی انہی کمزوریوں کی وجہ سے شروع ہی سے ہمارے ہاں علماء کا ایک ایسا گروہ بھی رہا ہے جو قرآن میں نظم کا بڑی شدت سے قائل رہا ہے، اور اس گروہ کے بعض اکابر نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ علامہ سیوطی اتقان میں لکھتے ہیں، علامہ ابو جعفر بن زبیر شیخ ابو حیان نے نظم قرآن پر ایک خاص کتاب لکھی اور اس کا نام البرہان فی مناسبت ترتیب القرآن رکھا، اور ہمارے ہم عصروں میں سے شیخ برہان الدین بقائی کی تفسیر نظم الدرر فی تناسب الآیا والسور بھی اسی اصول پر لکھی گئی ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خود اپنی ایک کتاب کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں انہوں نے نظم قرآن کے علاوہ قرآن کے معجزے ہونے کے پہلو کو بھی واضح کیا ہے۔ اسی سلسلے میں نظم قرآن کی اہمیت کا اعتراف وہ ان لفظوں میں کرتے ہیں، ترتیب اور نظم کا علم ایک نہایت اعلیٰ علم ہے، لیکن اس کے مشکل ہونے کے سبب سے مفسرین نے اس کی طرف بہت کم توجہ کی ہے۔ امام فخر الدین کو اس چیز کا سب سے پہلے اہتمام رہا ہے۔ ان کا قول یہ ہے کہ حکمت قرآن کا اصلی خزانہ اس کے نظم و ترتیب ہی میں چھپا ہوا ہے۔ امام رازی اپنی تفسیر میں آیت وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا الْآيَةُ حامیم السجدہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے جواب میں اتری جو از راہ شرارت یہ کہتے تھے کہ اگر قرآن مجید کسی عجمی زبان میں اتارا جاتا تو بہتر ہوتا، لیکن اس طرح کی باتیں کہنا میرے نزدیک کتاب الہی پر سخت ظلم ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ قرآن کی آیتوں میں باہم گر کوئی ربط و تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ کہنا قرآن حکیم پر بہت بڑا اعتراض کرنا ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کو معجز ماننا تو الگ رہا، اس کو ایک مرتب کتاب کہنا بھی مشکل ہے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ سورہ شروع سے لے کر آخر تک ایک مربوط کلام ہے۔ اس کے بعد تقریباً 18 سطروں میں سورہ کی اجمالی تفسیر اور اس کا نظم بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہر مصنف کو جو حق پسند ہے تسلیم کرے گا کہ اگر سورہ کی تفسیر اس طرح کی جائے جس طرح ہم نے کی ہے تو پوری سورت ایک ہی مضمون کی حامل نظر آئے گی اور اس کی تمام آیتیں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کریں گی۔ اسی سلسلے کی ایک نہایت اہم شخصیت علامہ مخدوم مہائمی بھی ہیں۔ ان کی تفسیر تفسیر الرحمن و تیسیر المنان تفسیر مہائمی کے نام سے نہایت مشہور ہے۔ اس میں انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق آیات کا نظم بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی مسلک کے علم بردار ایک عالم علامہ ولی الدین مولوی ہیں۔ نظم قرآن سے متعلق ان کا ارشاد یہ ہے، جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا نزول چونکہ حالات کے تقاضوں کے تحت تھوڑا تھوڑا کر کے ہوا ہے، اس وجہ سے اس میں نظم نہیں تلاش کرنا چاہیے، ان کو دھوکہ ہوا ہے۔ قرآن مجید کا نزول بلا شبہ حسب حالات
آہستہ آہستہ ہوا ہے، لیکن اس کی ترتیب میں نہایت گہری حکمت ملحوظ ہے۔ اس تفصیل سے یہ امر واضح ہے کہ نظم قرآن سے متعلق ایک گروہ میں اگر غلط خیال موجود رہا ہے تو شروع ہی سے ایک ایسا گروہ بھی موجود رہا ہے جس کا نظریہ بالکل صحیح ہے اور اس نے اپنے نظریے کے مطابق کتاب الہی کی خدمت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جو لوگ نظم کے منکر ہیں وہ اس وجہ سے نہیں منکر ہوئے ہیں کہ ان کے پاس انکار نظم کی کوئی دلیل موجود تھی یا وہ بے نظمی ہی کو کلام کا کوئی ہنر سمجھتے تھے، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ انہیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بے نظمی محسوس ہوئی ہے اور وہ اس کا کوئی حل نہ پا سکے، تو جو کمزور سے کمزور آڑ بھی انہیں ملی اسی میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اگرچہ ان کے لیے صحیح روش تو یہی تھی کہ یہ قرآن کو متہم کرنے کے بجائے سارا الزام اپنی کوتاہی ہمت پر لیتے، لیکن انصاف کیجئے تو دو باتیں ان کے حق میں بھی جاتی ہیں جن کے سبب سے ان کو معذور قرار دینا پڑتا ہے۔ ایک تو یہ کہ نظم قرآن کی تلاش ہے ہی ایسا کام کہ ہر شخص اس کوہ کرنی کے لیے اپنی زندگی وقف نہیں کر سکتا۔ دوسری یہ کہ جن لوگوں نے قرآن میں نظم کا دعویٰ کیا ہے ان کی خدمات کے اعتراف کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز نہیں پیش کر سکے جو اس راہ میں قسمت آزمائی کرنے والوں کا حوصلہ بڑھاتی۔ اوپر جن بزرگ مصنفوں کے اقوال اور ارشادات نقل ہوئے ہیں ان میں سے 3 بزرگوں کی کتابوں سے استفادہ کا موقع مجھے نصیب ہوا ہے۔ میں بلا کسی ارادہ تحقیر کے عرض کرتا ہوں کہ ان میں سے کسی کی کتاب سے بھی مجھے کسی مشکل کے حل کرنے میں کوئی مدد نہیں ملی۔ حائمی اور رازی کی تفسیریں عرصے تک میرے مطالعے میں رہیں، بلکہ رازی کی تفسیر تو اب بھی پیش نظر رہتی ہے۔ یہ حضرات جس قسم کا نظم بیان کرتے ہیں اس کے متعلق یہ کہنا شاید بے جا نہ ہوگا کہ اس قسم کا نظم ہر 2 غیر متعلق چیزوں میں جوڑا جا سکتا ہے۔ اصل ضرورت اس چیز کی تھی کہ لوگوں کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی جو قرآن کے نظم کو اس طرح واضح کر دیتی کہ ہر صاف ذہن کاری کو وہ اپنے دل کی آواز معلوم ہونے لگتی۔ لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہ صرف یہ کہ لوگوں کے سامنے نہیں آئی، بلکہ جو چیزیں آئیں وہ جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے مایوس کن ثابت ہوئیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے نظم کی تلاش کو کوہ کندن کا مصداق سمجھ لیا۔ اس راہ میں سب سے پہلی کامیاب کوشش کی سعادت میرے استاد مولانا حمید الدین فراہی کو حاصل ہوئی۔ مولانا نے بے شک اس کے حق میں نہایت مؤثر اور دل نشین دلائل بھی دیے اور متعدد صورتوں کی تفسیر بھی انہوں نے لکھی، جس کا مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ ہر سورہ نہایت حسین نظم کا نہایت دل آویز پیکر ہے۔ نظم کے دلائل پر مولانا کا ایک رسالہ دلائل النظام کے نام سے موسوم ہے، وہ اب تک شائع نہیں ہو سکا، لیکن مولانا کی تفسیر کے کچھ اجزاء اور تفسیر کا مقدمہ عربی اور اردو دونوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ جو ذہین اور منصف مزاج آدمی بھی ان کا مطالعہ کرے گا وہ 2 باتوں کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک تو یہ اس بات کا کہ قرآن مجید کے اندر نظم کا انکار قرآن پر بہت بڑا ظلم ہے، اس بات کا کہ قرآن کے معارف و حکم کا اصل خزانہ در حقیقت اس کے نظم کے اندر پوشیدہ ہے۔ اگر مولانا کو اللہ تعالیٰ اتنی مہلت دیتے کہ وہ اپنے اصولوں کے مطابق اپنی تفسیر مکمل کر پاتے تو یہ چیز ہر مخالف کے اوپر حجت قائم کر دیتی، لیکن یہ ہماری محرومی ہے کہ ان کی تفسیر کا بہت تھوڑا حصہ لکھا جا سکا، خاص طور پر بڑی صورتوں میں سے تو کسی ایک سورہ کی تفسیر بھی وہ مکمل نہ کر سکے۔ یہ چیز بعض لوگوں کے ذہن میں کھٹک پیدا کرتی ہے کہ ممکن ہے مولانا کو چھوٹی صورتوں کے نظم بیان کرنے میں جو کامیابی ہوئی ہے وہ کامیابی ان کو بڑی صورتوں کے نظم کھولنے میں نہ ہوتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض بڑی صورتوں مثلاً بقرہ اور آل عمران میں بظاہر نظم کی جو مشکلات نظر آتی ہیں چھوٹی صورتوں میں اس طرح کی مشکلات نہیں ہیں۔ خاص طور پر بقرہ تو سمجھیے کہ ہمت شکن مشکلات کا مجموعہ ہے۔ میں نے اسی خیال سے جب تفسیر پر کام شروع کیا تو اس کا آغاز فاتحہ سے کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور توفیق بخشی سے میں بقرہ اور آل عمران کی مشکلات حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یہ چیز لوگوں کا تردد دور کرنے میں بڑی مؤثر ثابت ہوگی۔ مجھے اس کوشش میں کس حد تک کامیابی ہوئی اس کا صحیح اندازہ تو اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے ہی
کر سکیں گے۔ میں جو کچھ عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے کسی مقام میں بھی بات بنانے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ جو کچھ بھی میں نے لکھا اس پر میرا ذہن و ضمیر پوری طرح مطمئن ہے۔ امکان ہے تو دو باتوں کا جن میں میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دے سکتا۔ ایک اس کا کہ کہیں میری عقل نے ٹھوکر کھائی ہو اور میں بات کو سمجھ ہی نہ سکا ہوں، دوسرے اس کا کہ کسی مسئلے کو کھولنے میں میرے قلم نے میری پوری مدد نہ کی ہو، جس کے سبب سے بات ادھوری رہ گئی ہو۔ دو سوال اور ان کے جواب۔ بعض لوگ جو نظم کی قدر و قیمت سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں، وہ عموماً اس مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے دو سوال اٹھاتے ہیں۔ ایک یہ کہ نظم اگر ہے بھی تو اس کی حیثیت نکات اور لطائف کی ہے، اس کے اوپر قرآن کے سمجھنے اور نہ سمجھنے کا انحصار نہیں ہے، پھر اس پر اس شد و مد اور سے زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر قرآن میں نظم ہے تو آخر وہ اس قدر مخفی قسم کا کیوں ہے کہ صرف خال خال لوگ ہی اس کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو سکے، اور وہ بھی برسوں کی جان کہی اور دماغ سوزی کے بعد؟ یہاں مختصر طور پر ہم ان دو سوالوں کے جواب بھی عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ نظم کی قدر و قیمت۔ نظم کے متعلق یہ خیال بالکل غلط ہے کہ وہ محض علمی لطائف کے قسم کی ایک چیز ہے جس کی قرآن کے اصل مقصد کے نقطۂ نظر سے کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک تو اس کی اصل قدر و قیمت یہی ہے کہ قرآن کے علوم اور اس کی حکمت تک رسائی اگر ہو سکتی ہے تو اسی کے واسطے سے ہو سکتی ہے۔ جو شخص نظم کی رہنمائی کے بغیر قرآن پڑھے گا، وہ زیادہ سے زیادہ جو حاصل کر سکے گا وہ کچھ منفرد احکام اور مفرد قسم کی ہدایات۔ اگرچہ ایک اعلیٰ کتاب کے منفرد احکام اور اس کی مفرد ہدایات کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، لیکن آسمان و زمین کا فرق ہے اس بات میں کہ آپ طب کی کسی کتاب المفردات سے چند جڑی بوٹیوں کے کچھ اثرات و خواص معلوم کر لیں، اور اس بات میں کہ ایک حاذق طبیب ان اجزاء سے کوئی کیمیائی اثر نسخہ ترتیب دے دے۔ تاج محل کی تعمیر میں جو مسالہ استعمال ہوا وہ الگ الگ دنیا کی بہت سی عمارتوں میں استعمال ہوا ہوگا، لیکن اس کے باوجود تاج محل دنیا میں ایک ہی ہے۔ میں بلا تشبیہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ قرآن حکیم بھی جن الفاظ اور فکروں سے ترتیب پایا ہے وہ بہرحال عربی لغت اور عربی زبان ہی سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن قرآن کی لاہوتی ترتیب نے ان کو وہ جمال و کمال بخش دیا ہے کہ اس زمین کی کوئی چیز بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح خاندانوں کے شجرے ہوتے ہیں، اسی طرح نیکیوں اور بدیوں کے بھی شجرے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیکی کو ہم معمولی نیکی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس نیکی کا تعلق نیکیوں کے اس خاندان سے ہوتا ہے جس سے تمام نیکیوں کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ اسی طرح بسا اوقات ایک برائی کو ہم معمولی برائی سمجھتے ہیں، لیکن وہ برائیوں کے اس کنبے سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہے جو تمام مہلک بیماریوں کو جنم دینے والا کنبہ ہے۔ شخص دین کی حکمت سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر و شر کے ان تمام مراحل و مراتب سے اچھی طرح واقف ہو، ورنہ اندیشہ ہے کہ وہ دکھ کا پتہ دینے والی بیماری کو نزلے کا پیش خیمہ سمجھ بیٹھے اور نزلے کی آمد کو دکھ کا مقدمۃ الجیش قرار دے دے۔ قرآن کی یہ حکمت اجزائے کلام سے نہیں بلکہ تمام تر نظم کلام سے واضح ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص ایک سورہ کی الگ الگ آیتوں سے تو واقف ہو، لیکن سورہ کے اندر ان آیتوں کے باہمی حکیمانہ نظم سے واقف نہ ہو تو اس حکمت سے وہ کبھی آشنا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن نے مختلف صورتوں میں مختلف اصولی باتوں پر آفاقی و انفسی یا تاریخی دلائل بیان کیے ہیں۔ یہ دلائل نہایت حکیمانہ ترتیب کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ جس شخص پر یہ ترتیب واضح ہو، وہ جب اس سورہ کی تدبر کے ساتھ تلاوت کرتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زیر بحث موضوع پر اس نے ایک نہایت جامع، مدلل اور شرح صدر بخشنے والا خطبہ پڑھا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اس ترتیب سے بے خبر ہو، وہ اجزاء اسے اگرچہ واقف ہوتا ہے لیکن اس حکمت سے وہ بالکل ہی محروم رہتا ہے جو اس سورہ میں بیان کی ہوئی ہوتی ہے۔
یہ تو اس مسئلے کا علمی و نظری پہلو ہوا، اس کا سیاسی و اجتماعی پہلو بھی نہایت اہم ہے۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ملت مسلمہ کی شیرازہ بندی قرآن مجید کی حبل اللہ المتین ہی کے ذریعے سے ہوئی ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور متفرق نہ ہوں۔ اس ہدایت کا فطری تقاضا ہے کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلاف پیدا ہوں، ہم ان کے فیصلے کے لیے رجوع قرآن کی طرف کریں، لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ خود قرآن کے بارے میں ہماری رائے متفق نہیں ہے۔ ایک ایک آیت کی تعویل میں نہ جانے کتنے اقوال ہیں، اور ان اقوال میں سے اکثر ایک دوسرے سے متناقض ہیں، لیکن کوئی چیز ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان میں سے کون سا قول حق ہے۔ کسی کلام کی تعویل میں اختلاف واقع ہو تو اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے سب سے زیادہ اطمینان بخش چیز اس کا سیاق و سباق اور نظام ہی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کے معاملے میں یہ مصیبت ہے کہ لوگ اس کے اندر کسی نظام کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں جو اختلاف پیدا ہوا اس نے اپنا مستقل علم گاڑ دیا۔ ہماری فقہ کے بہت سے اختلافات صرف بات کو اس کے سیاق اور نظم میں نہ دیکھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر سیاق و نظم کو ملحوظ رکھا جائے تو اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں ایک قول کے سوا کسی دوسرے قول کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں نکل سکتی۔ فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر نے قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے، ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ معنی پہنانے چاہیں تو بہت سے معنی پہنا سکتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس قول کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر تلاوت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں یہاں بہت سی ایسی آیتوں کے حوالے دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ذرا تکلیف کر کے دیکھ لے کہ آیت کس موقع محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ان کے نزدیک نظم اور موقع و محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں ہے۔ میں نے اس تفسیر میں چونکہ نظم کلام کو پوری اہمیت دی ہے، اس وجہ سے ہر جگہ میں نے ایک ہی قول کو اختیار کیا ہے، بلکہ اگر میں اس حقیقت کو صحیح لفظوں میں بیان کروں تو مجھے یوں کہنا چاہیے کہ مجھے ایک ہی قول اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے، کیونکہ نظم کی رعایت کے بعد مختلف وادیوں میں گردش کرنے کا کوئی امکان ہی باقی نہیں رہتا۔ صحیح بات اس طرح منقع ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ آدمی اگر بالکل اندھا بہرا متصب نہ ہو تو اپنی جان تو قربان کر سکتا ہے، لیکن اس سے انحراف برداشت نہیں کر سکتا۔ نظم کا اشکال۔ اب آئیے اس سوال پر غور کیجئے کہ جب قرآن کے سمجھنے کے لیے نظم کی یہ اہمیت ہے تو قرآن کو اتنا مخفی کیوں کر دیا گیا ہے کہ امام رازی جیسے ذہین آدمی کی کوششیں بھی اس کو کھولنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکیں؟ اس سوال کے جواب کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن کا یہ اشکال جو ہے در حقیقت قرآن کا اشکال نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا اپنا اشکال ہے۔ قرآن نے اول جن لوگوں کو مخاطب کیا ان کو اس کے نظم کے بارے میں کوئی اشکال پیش نہیں آیا۔ زبان ان کی تھی، گرد و پیش ان کے تھے، حالات و مسائل اور اعتراضات و سوالات ان کے تھے۔ جو پارٹیاں قرآن کی مخاطب تھیں وہ سب سامنے موجود تھیں، اور وہ جس قسم کے نظریات و عقائد رکھتی تھیں وہ سب معلوم و معروف تھے۔ اس وجہ سے قرآن مجید کے لطیف سے لطیف اشارات اور مخفی سے مخفی کنایات بھی سمجھ لینے میں انہیں کوئی زحمت پیش نہیں آتی تھی۔ جہاں آیات اتریں بے تکلف ان کے ذہن ہر اشارے و کنائے کے محمل و مصداق تک پہنچ گئے، اور انہوں نے کلام کے پورے ما لہو و ما علیہ کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ کم از کم ان لوگوں کے لیے تو اس کے سمجھ لینے میں کسی زحمت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا جو سارے حالات سے خود متعلق بھی تھے اور ذہین بھی تھے۔ ظاہر ہے ہمارا حال مذکورہ تمام اعتبارات سے ان سے بالکل مختلف ہے۔ نہ زبان ہماری ہے، نہ حالات و مسائل ہمارے ہیں، زمانے میں بھی صدیوں اور قرنوں کا فرق ہے۔ ایسی صورت میں قرآن کے سمجھنے میں ہمیں جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ بالکل فطری ہیں۔ بقدر ضرورت عملی و اخلاقی تعلیمات و ہدایات کو سمجھ لینے کی بات تو اور ہے، لیکن اگر کوئی شخص
ربط و نظام کی باریکیوں اور کلام کے منطقی تسلسل اور اس کے اسرار و حقائق کو سمجھنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اسے نہ صرف زبان کی اجنبیت کو دور کرنا پڑے گا بلکہ ذہنی فکر کے ذریعے سے اسے بعد زمانی پر بھی غالب آنا پڑے گا جو اس کے اور قرآن کے زمانہ نزول کے درمیان حائل ہے، اور یہ چیز ظاہر ہے کہ ایک عظیم فکری اور عملی جہاد کے بعد ہی ممکن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی چیز کے اجزاء اور اس کی ترکیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اجزاء کا علم بہت آسان ہوتا ہے لیکن ترکیب کے علم کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ نظم کا علم در حقیقت ترکیب کا علم ہے۔ یہ صرف یہی نہیں بتاتا کہ فلاں آیت سے فلاں آیت کا کیا جوڑ ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد دین اور اخلاق کے اجزاء کے باہمی ربط کو بھی واضح کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد ایک نہایت اعلیٰ علمی مقصد ہے۔ یہی چیز ہے جس کو حکمت کہتے ہیں۔ حکمت بہرحال ایک مخفی خزانہ ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے بڑی ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص صرف یہ جاننا چاہے کہ قرآن نے عملی زندگی کے لیے کیا احکام دیے ہیں تو اس کے لیے اسے کسی بڑی کاوش کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین کی حکمت معلوم کرنا چاہے تو اسے بہرحال قرآن کے اندر معتکف ہونا اور اس کے لیے ساری زندگی کو قربان کرنا پڑے گا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ عربی زبان کی، بالخصوص اس زبان کی جس میں قرآن ہے، کچھ خصوصیات ہیں جو صرف اسی کے ساتھ خاص ہیں۔ بلیغ عربی زبان میں تعبیر مدعا کے لیے الفاظ کا سہارا اسی حد تک لیا جاتا ہے جس حد تک ناگزیر ہے۔ اگر کوئی شخص اس حد سے آگے بڑھ جائے تو یہ کلام کا عیب ہے جس کو قائل کے عجز کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ عرب کے لوگ نہایت ذہین تھے، اس وجہ سے وہ کلام کے اندر سے ان تمام اجزاء کو حذف کر دیتے تھے جن کو ایک ذہین سامع خود سمجھ لیتا ہے یا اسے سمجھ لینا چاہیے۔ زمانہ نزول قرآن کے ادب اور قرآن کے مطالعے سے اس حذف اور ایجاد کے بہت سے اصول سامنے آتے ہیں جو ایک فنی ترتیب کے ساتھ میرے استاد مولانا فراہی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب الاسالیب میں جمع کر دیے ہیں۔ میرے لیے ان تمام اصولوں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں، صرف ایک بات محض بطور مثال عرض کرتا ہوں جس سے اس بات کا کچھ اندازہ ہو سکے گا جس کی طرف میں یہاں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اور اہل عرب کے درمیان ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ ہم ایک بات کے بعد جب دوسری بات اس کی دلیل یا اس کی مثال یا اس کے نتیجے یا اس کی تکمیل یا اس پر استدراک یا کسی اور پہلو سے کہیں گے تو اس رابطے کو لازماً ظاہر کریں گے جو دونوں کے تعلق کی نوعیت کو واضح کر دے۔ اس مدعا کے لیے ہماری زبان میں بہت سے الفاظ اور اسلوب ہیں جن کا سہارا لیے بغیر ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ اہل عرب کا طریقہ اس معاملے میں ہمارے طریقے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ اس طرح کے مواقع میں زیادہ اعتماد سامع کی ذہانت پر کرتے ہیں اور رابطہ کو حذف کر دیتے ہیں کہ سامع کا ذہن خود اس خلا کو بھرے گا۔ اہل عرب اس حذف و ایجاد کو کلام کا حسن اور اس کی بلاغت قرار دیتے، لیکن یہی چیز ہمارے لیے نظم کی مشکلات پیدا کر دیتی ہے۔ ہم کلام کی مخفی کڑیوں سے بے خبر ہونے کی وجہ سے ہر بات کو الگ الگ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں تمام علم اولین و آخرین ہے، اسے رہتی دنیا تک باقی رہنا ہے اور خلق کی رہنمائی کرنا ہے۔ اس کے عجائب کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ جس طرح آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے دنیا کی رہنمائی کے لیے تمام صفات اور صلاحیتوں سے بھرپور تھی، اسی طرح آج بھی ہے اور اسی طرح قیامت تک رہے گی۔ قوموں کے بعد قومیں اٹھیں گی اور ان میں سے جو اس کی طرف رجوع کریں گی وہ سب اپنے اپنے ظرف کے بقدر اس میں سے حصہ پائیں گی، لیکن سب کے حصے پانے کے بعد بھی اس کے ذخیرہ علم و حکمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سمندر سے ایک سوئی کی نوک پانی کی جتنی مقدار اٹھا سکتی ہے، قیامت تک سب مل کر بھی اس سے زیادہ اس کے ذخیرہ علم کو کم نہیں کر سکتے۔ یہ سارا خزانہ علم اس کتاب کے اتارنے والے نے اس کے الفاظ اور اس کے نظام کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ اس وجہ سے اس کی نوعیت کسی سپاٹ کتاب کی نہیں ہے کہ آپ اس کو 2-4 مرتبہ پڑھ لیں اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو اخذ کر لیں، بلکہ اس کی حیثیت ایک معدن کی سی ہے جس کے اندر جتنی ہی گہرائی کھدائی کی جائے
اتنے ہی اس سے خزانے پر خزانے نکلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو صرف ایک دو بار پڑھ لینے کی ہدایت نہیں ہوئی ہے، بلکہ بار بار مختلف شکلوں اور مختلف مقداروں میں تلاوت کرتے رہنے اور اس پر برابر تدبر کرتے رہنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ نظام بحیثیت مجموعی، اوپر جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کا تعلق ہر صورت کے اندرونی نظم سے ہے، یعنی ہر صورت ایک مستقل وحدت ہے، اس کا ایک علیحدہ عنوان اور موضوع عمود ہے، اور اس صورت کے تمام اجزائے کلام اس عنوان و موضوع سے نہایت گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں بحیثیت مجموعی بھی ایک مخصوص نظام ہے، جس کا ایک پہلو تو بالکل ظاہر ہے جو ہر شخص کو نظر آ سکتا ہے، لیکن ایک پہلو مخفی ہے جو غور و تدبر سے سامنے آتا ہے۔ میں ان دونوں پہلوؤں پر بالاجمال روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ پہلے اس کے ظاہری پہلو پر نظر ڈالیے۔ قرآن کے مجموعی نظام کا ظاہری پہلو، اگر آپ صورتوں کی اس ترتیب پر نظر ڈالیں جس ترتیب سے وہ مصحف میں ہیں، تو ایک چیز آپ کو بالکل صاف نظر آئے گی کہ قرآن میں مکی اور مدنی صورتوں کے ملے جلے 7 گروپ بن گئے ہیں، جن میں سے ہر گروپ ایک یا ایک سے زائد مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتوں پر تمام ہوتا ہے۔ ہر گروپ میں پہلے مکی صورتیں ہیں، ان کے بعد مدنی صورتیں ہیں۔ پہلا گروپ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، مائدہ پر ختم ہوتا ہے۔ اس گروپ میں فاتحہ ہے مکی، باقی 4 مدنی ہیں۔ دوسرا گروپ انعام اور اعراف 2 مکی صورتوں سے شروع ہوتا ہے اور انفال و توبہ 2 مدنی صورتوں پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرے گروپ میں پہلے 14 صورتیں یونس تا مومنون مکی ہیں، آخر میں سورہ نور جو مدنی ہے۔ اس گروپ کی 2 صورتوں رعد اور حج کو بعض لوگوں نے مدنیات میں شمار کیا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ اس مسئلے پر ہم مذکورہ صورتوں کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ چوتھا گروپ فرقان سے شروع ہوتا ہے، احزاب پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 8 مکی صورتیں ہیں، آخر میں 1 احزاب مدنی ہے۔ پانچواں گروپ سبا سے شروع ہوتا ہے، حجرات پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 13 صورتیں مکی ہیں اور آخری 3 مدنی۔ چھٹا گروپ قاف سے شروع ہوتا ہے اور تحریم پہ ختم ہوتا ہے۔ اس میں پہلے 7 مکی، اس کے بعد 10 مدنی۔ اس گروپ میں بعض لوگوں نے سورہ رحمان کو مدنی قرار دیا ہے، لیکن ہم سورہ کی تفسیر میں واضح کریں گے کہ یہ خیال بے بنیاد ہے۔ 7واں گروپ ملک سے شروع ہوتا ہے، ناس پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس میں بھی مکیات اور مدنیات کی ترتیب اسی طرح ہے جس طرح دوسرے گروپوں میں ہے، لیکن اس سورہ دوہر اور آخری بعض صورتوں کے بارے میں چونکہ اختلافات ہیں، اس وجہ سے ان پر ہم ان صورتوں کی تفسیر میں بحث کریں گے۔ صورتوں کی یہ ترتیب ہر صاحب علم جانتا ہے کہ اتفاقی نہیں ہے بلکہ توقیفی ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب پر قرآن لوح محفوظ میں ہے، یہی ترتیب ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین علیہ السلام، جیسا کہ حدیثوں سے ثابت ہے، ہر رمضان میں قرآن مجید کا مذاکرہ فرماتے تھے۔ اسی ترتیب کے مطابق صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی رمضان میں قرآن مجید سنتے سناتے تھے، اور اسی ترتیب کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مصحف کی نقلیں تمام ممالک اسلامیہ میں بھجوائیں۔ اس وجہ سے یہ ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے مجموعی نظام کا مخفی پہلو، مذکورہ 7 گروپوں کی تلاوت اگر بار بار غور و تدبر کے ساتھ کی جائے تو اس ترتیب کی بہت سی حکمتیں واضح ہوتی ہیں، جن میں سے بعض کی طرف ہم یہاں اشارہ کریں گے۔ جس طرح ہر سورہ کا ایک خاص عمود ہوتا ہے جس سے سورہ کے تمام اجزائے کلام وابستہ ہوتے ہیں، اسی طرح ہر گروپ کا بھی ایک جامع عمود ہے، اور اس گروپ کی تمام صورتیں اسی جامع عمود کے کسی خاص پہلو کی حامل ہیں۔ مطالب اگرچہ ہر گروپ میں مشترک ہیں، لیکن اس اشتراک کے ساتھ جامع عمود کی چھاپ ہر گروپ پر نمایاں ہے۔ الگ الگ ہر گروپ کے موضوع پر بحث کرنے کے لیے موضوع جگہ یہاں نہیں ہے، بلکہ تفسیر میں، ہر گروپ کی تمہید میں ہے۔ یہاں مثال کے طور پر اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ کسی گروپ میں قانون و شریعت کا رنگ غالب ہے، کسی میں ملت ابراہیم کی تاریخ کا علیہ السلام اور اس کے اصول و فروغ کا، اور کسی میں کشمکش حق و باطل اور اس کے بارے میں سنن الہیہ کے بیان کا حصہ نمایاں ہے، کسی میں نبوت و رسالت اور اس کے خصائص و امتیازات کا، کسی میں توحید اور اس کے لوازم و مقتضیات کا، کسی میں بعثت، حشر و نشر اور ان کے متعلقات۔ آخری گروپ منذرات کا ہے جو بیشتر ان مکی صورتوں پر مشتمل ہے جو جھنجھوڑنے اور جگانے والی ہیں اور جنہوں نے پورے عرب میں ہلچل برپا کر دی۔
نمبر 2، ہر گروپ میں جو مدنی صورتیں شامل ہیں وہ اپنے گروپ کے مجموعی مزاج سے بالکل ہم آہنگ اور ہم رنگ ہیں۔ ان کو اپنے گروپ کی مکی صورتوں سے وہی مناسبت ہے جو مناسبت کسی درخت کی جڑ اور اس کی شاخوں کی ہوتی ہے۔ نمبر 3، ہر سورہ زوج زوج ہے، یعنی ہر سورہ اپنا ایک جوڑا اور مثنیٰ بھی رکھتی ہے، اور ان دونوں میں اسی طرح کی مناسبت ہے جس طرح کی مناسبت زوجین میں ہوتی ہے، یعنی ایک میں جو خلا ہوتا ہے دوسرا اس خلا کو بھرتی ہے، ایک میں جو پہلو مخفی ہے دوسری اس کو اجاگر کرتی ہے، اور اس طرح دونوں مل کر چاند اور سورج کی شکل میں نمایاں ہوتی ہیں۔ بڑی صورتوں میں اس کو بقرہ اور آل عمران کی مثال سے اور چھوٹی صورتوں میں معوذتین کی مثال سے سمجھیے۔ قرآن میں یہ نظم بالکل کائنات کے نظام کے مشابہ ہے۔ اس کائنات میں بھی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں بالعموم سورتوں کی تلاوت میں اس نسبت کو ملحوظ رکھتے تھے: سورہ قیامہ اور سورہ دہر، سورہ صف اور جمعہ، اعلیٰ اور غاشیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ در حقیقت پورے قرآن کے لیے بمنزلہ دیباچہ ہے۔ اس سورہ کی تفسیر میں ہم نے واضح کیا ہے کہ اس نے اپنے اندر پورے قرآن کے بنیادی حقائق جمع کر لیے ہیں۔ یہ اپنے گروپ کے لیے بھی دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے اور پورے قرآن کے لیے بھی۔ اس کے مختلف ناموں میں سے ایک نام کافیہ بھی ہے۔ اس سے بھی یہ اشارہ نکلتا ہے کہ یہ خود مکتفی صورت ہے، اپنے ساتھ کسی دوسری صورت کے ملنے کی محتاج نہیں۔ نمبر 5، بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن کی حیثیت ضمنی سورہ کی ہے، یعنی وہ کسی سورہ کے مستقل مثنیٰ کی حیثیت نہیں رکھتی ہیں بلکہ اپنی ما سبق کے کسی ایک اہم پہلو کی وضاحت کے طور پر نازل ہوئی ہیں۔ اس کی ایک مثال سورہ حجرات ہے جو اپنی سابق سورہ کی ایک آیت کی توضیح کی حیثیت رکھتی ہے۔ تفسیر میں اس کی وضاحت آئے گی۔ نمبر 6، ہر گروپ پر الگ الگ تدبر کرنے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ ہر ایک کے اندر اسلامی دعوت کے تمام ادوار ابتدا سے لے کر انتہا تک نمایاں ہوئے ہیں، البتہ نمایاں ہونے کا پہلو ہر ایک کے اندر مختلف ہے، نیز اعجاز اور تفصیل کے اعتبار سے انداز الگ الگ ہیں۔ نمبر 7، یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اس ترتیب میں قانون و شریعت کے گروپ کو تمام دوسرے گروپوں پر مقدم کر دیا گیا ہے اور منذرات کے گروپ کو آخر میں کر دیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انذار سے مقصود در حقیقت لوگوں کو غلط راہ سے موڑ کر صحیح راہ پر لگانے کا ہے اور صحیح راہ شریعت کی راہ ہے۔ اس وجہ سے جو چیز غایت و مقصود کی حیثیت رکھتی ہے اس پر سب سے پہلے نگاہ پڑنی چاہیے۔ امت کو بحیثیت امت مسلمہ جو دولت عطا ہوئی ہے وہ در حقیقت شریعت ہی ہے جو اہل کتاب سے اس امت کو منتقل ہوئی۔ اس وجہ سے پہلے گروپ میں اہل کتاب کی معزولی بھی بیان ہوئی ہے اور شریعت اسلامی کی تفصیل بھی۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ قرآن کے پہلے گروپ اور اس کے آخری گروپ میں وہی نسبت ہے جو نسبت ایک عمارت اور اس کی بنیاد میں ہوتی ہے۔ جہاں تک تعمیر کا تعلق ہے، تعمیر سے پہلے بنیاد ہونی چاہیے، لیکن عمارت بن چکنے کے بعد سامنے جو چیز نظر آتی ہے وہ عمارت ہوتی ہے، بنیاد نیچے ہو جاتی ہے۔ جب میرے سامنے قرآن عظیم کے یہ 7 گروپ آتے ہیں اور ساتھ ہی صورتوں کے جوڑے جوڑے ہونے پر نظر پڑتی ہے تو بے ساختہ میرا ذہن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے متعلق چونکہ بہت سی باتیں بحث طلب ہیں، اس وجہ سے اس پر مفصل گفتگو اپنے مقام پر ہی موضوع رہے گی۔